جعفر ایکسپریس کی ٹریجڈی کے باوجود حکمران دوسری طرف دیکھیں کہ اپنے عللوں تللوں میں مصروف ہیں. اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آج، جب ادھر ٹرین پہ حملے ہو رہے تھے، کہ نئے وزراء کو بنگلے کون سے الاٹ کرنے ہیں. نئے بننے والے وزراء جو ہیں پرانی گاڑیاں استعمال کرنے کو تیار نہیں ہیں، جن کے لیے نئی گاڑیاں خریدنی ہیں. جس وقت جعفر ایکسپریس کو دہشت گرد ہائی جیک کر رہے تھے، عین اسی وقت بلاول بھٹو جو ہے وہ وفد کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس میں مہمان تھے، جہاں بلاول کے لیے 9 ارب کے ثواب دیدی فنڈ کا فیصلہ ہو رہا تھا. نہریں شہریں گئیں، 9 ارب روپیہ دے دیو تو سب ٹھیک ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کے ہر ایم این اے کو 25 کروڑ روپے کے فنڈ دینے کے وعدے ہو رہے تھے. آج قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس کے واقعے پر بحث ہوئی تو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ملک کا وزیر دفاع، افسوس ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ، پہلی بات تو یہی دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے نازک موڑ پہ ملک کا وزیر دفاع کون ہے. تو وہ جو وزیر دفاع صاحب تھے وہ اپوزیشن ارکان کو جگتے لگا کر اپنی اصلی ذمہ داریوں سے بڑے بے شرمانہ انداز میں پہلو تہی کر رہے تھے. پورے خطاب میں انہوں نے BLA دہشت گردوں کا ذکر نہیں کیا، وہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو لتاڑتے چلے جا رہے تھے. یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو اسمبلی کے فلور پر بتایا کرتے تھے کہ پاکستانی فوج نے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی. آج کے وزیر دفاع پہلے بتایا کرتے تھے کہ فوج قوم کی ہڈیوں کا گودا بھی نچوڑ چکی ہے. آج وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپوزیشن جماعتوں کو فوج مخالف پوسٹوں کے تانے دے رہے ہیں. خیر صاحب، آپ کی پارسائی کو پوری قوم جانتی ہے. بلاول بھٹو بھی ہومیوپیتھک خطاب کر کے چلتے بنے. KP میں دہشت گردی کے واقعے پہ PTI پر تنقید کرنے والے بلاول بھٹو بلوچستان میں دہشت گردی پر مل بیٹھنے کی بات کرتے رہے. قومی اسمبلی میں سب سے جو دھواں خطاب تھا وہ شیر افضل مروت نے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹرین حملے پر اداروں سے جواب مانگا جائے. شیر افضل مروت نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور انہوں نے بعض نام لے کے کہا، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے، انہوں نے کہا کہ کشمیر کا سودا کیا ہے، وہ کیوں آزاد پھر رہے، اسے کیوں نہیں پکڑا جاتا. ملک کی 7 لاکھ افواج جو ہے وہ 10,000 طالبان پر کیوں قابو نہیں پا رہی. اداروں سے پوچھا جائے کہ ان کی کارکردگی صفر کیوں ہے. یہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کہا ہے سب کچھ. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ آپریشن سے حل نہیں ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ علی وزیر کیوں سکر جیل میں ہے. مارنگ بلوچ یہاں آتی ہے تو اس پر پانی پھینک کر اس کو کیوں بھگا دیا جاتا ہے. ناظرین، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر خیبر پختونخوا نے بلوچستان میں دہشت گردی روکنے کے لیے انتہائی دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے، مضحکہ خیز، بلکہ میں کہوں گا بے رحمانہ قسم کی غیر سنجیدہ ترین تجویز دی ہے. گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا یہ ہے کہ سڑک پر سیکیورٹی نہ ہونے کے باعث فوجی جوان ٹرین پر سفر کرنے پر مجبور ہیں. جہاز کی ٹکٹیں بہت مہنگی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ایئر ٹکٹوں پر سبسڈی دے تاکہ سیکیورٹی اہلکار کسی بھی زمینی دہشت گردی سے بچنے کے لیے جہاز میں سفر کریں. یہ ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمران ایلیٹ کی اپروچ. ناظرین، یہ کل بھی یہ کہتے تھے کہ ٹرینوں میں دہشت گردی ہوتی ہے اس لیے ریلوے کا نظام ہی ختم کر دیا جائے. اور پھر یہ کیا مطلب، کہتے تو نہیں تھے، کہہ سکتے ہیں نا کل آپ یہ، اگر یہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے تو کل کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس طرح کی دہشت گردی کے نام پہ ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی اور قوم سے کہا جائے گا کہ وہ گدھوں اور خچروں پر سفر کرے، کیونکہ اس سے پیٹرول کی بھی بچت ہوگی اور خود یہ حکمران اقتدار سے نکل کر یورپ اور امریکہ میں سیٹل ہو جائے گے جا کے. خدا کے لیے آپ بات کیا کر رہے ہو، موضوع کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی سنگینی کتنی زیادہ ہے، اور آپ تجاویز کیا پیش کر رہے ہیں. اچھا، JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد گروہ جو ہے مجید بریگیڈ کا سرغنہ پہلے ایک عام سا سیاسی ورکر تھا، لیکن محرومیوں اور ناانصافیوں کی وجہ سے یہ لوگ پہاڑوں پر چلے گئے مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ جب لوگ میدان چھوڑ کے، سیاسی میدان چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کتنے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. پھر ان سے گفت و شنید کے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو ان راستوں کو بند ہونے سے پہلے کوئی راستہ نکال لینا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حالات پر حکومت کی غیر سنجیدگی ظاہر کرتی ہے کہ انہیں حقیقی معاملات سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں. دوسری طرف کچھ لوگوں نے سنجیدگی سے کچھ کوششوں کا آغاز کیا ہے.
بلوچستان میں دہشت گردی روکنے کے لیے عملی اور حقیقی کوشش جو ہے اس کی اینٹ رکھنے کی صحیح کی ہے۔ اس حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخونزادہ حسین نے ایک بڑی آسن بات کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا رابطہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کے ساتھ ہوا ہے۔ بلوچستان کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات پر ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے انہیں تجویز دی ہے کہ وہ اور محمود خان اچکزئی بلوچستان کے ایشوز پر عمران خان سے جیل میں ملاقات کریں، کیونکہ بلوچستان کے مسئلے پر مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دینا ہمارے لیے اہم ہے، جس کے لیے ان تین شخصیات کی ملاقات نہایت ضروری ہے۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر اس میں ایک حکومتی نمائندہ بھی شامل کر لیا جائے تو ایسی ملاقات جو ہے وہ زیادہ میرا خیال ہے کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اخونزادہ حسین کہتے ہیں کہ اختر مینگل نے میری تجویز سے اتفاق کی ہے اور ہم اسی ہفتے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سربراہی اجلاس بھی بلا رہے ہیں، جس میں بلوچستان کے مسئلے کو ایجنڈے پر سب سے پہلے یعنی سر فہرست رکھا جائے گا۔ میرے خیال میں صرف اختر مینگل اور محمود اچکزئی نہیں، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور ثناء اللہ زہری جیسے لوگ بھی عمران خان سے ملاقات کریں، بلکہ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے، پوری سیاسی قیادت مل بیٹھ کر ایک نئے سوشل کانٹریکٹ پر بات کرے، اسٹیبلشمنٹ بھی دل بڑا کرے، کیونکہ اناؤں کی اس جنگ میں نقصان صرف ملک کا ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر اس تجویز کو بھی کوئی بندہ جو ہے یا کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے، اسے بھی ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ دیتی ہے، تو پھر میری دانست میں بحیثیت قوم پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے سے موجود ججز کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ میرٹ پر نپٹائے تھے، اور ججز کے تبادلے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، لاہور ہائی کورٹ کی۔ اچھا، ساتھ ہی یہ خبر بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود عمران خان کے وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو آج بھی انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، حالانکہ سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل نے عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ عمران خان سے معمول کی ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ناظرین، اب امریکہ سے جو امپورٹنٹ خبر ہے، جہاں ایسا سچ سامنے آیا ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ داعش کے جس رکن شریف اللہ کو دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ اور مانسٹر بنا کر امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، وہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا۔ امریکی ایف بی آئی نے عدالت میں تسلیم کر لیا ہے کہ شریف اللہ نہ تو داعش کا کوئی بڑا عہدیدار تھا اور نہ ہی ماسٹر مائنڈ۔ معروف اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق ایف بی آئی نے عدالت کو بتایا ہے کہ شریف اللہ داعش کا ایک نچلے درجے کا آپریٹر تھا، اور جو عام طور پر داعش کے لیے لاجسٹک سپورٹ کا بندوبست کرتا تھا۔ کابل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والی دہشت گردی کی جس واردات سے شریف اللہ کو منسوب کیا جا رہا ہے، یہ اس میں سرے سے شامل ہی نہیں تھا، اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ شریف اللہ گرفتاری کے وقت کوئٹہ میں مقیم تھا اور لائیو سٹاک اور مرغیاں پال کر اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ اس حقیقت کے سامنے آنے پر امریکہ میں بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کے مرغیاں پالنے پہ میرا خیال عطاء اللہ تارڑ صاحب ایک پریس کانفرنس کھڑکا سکتے ہیں اس بات پہ کہ اس کا عمران خان سے کوئی تعلق ضرور ہے، کیونکہ یہ عمران خان کی بطور وزیر اعظم جو اس نے مرغیاں دی تھیں، یہ وہ مرغیاں پال رہا تھا۔ یہ اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس اگر عطاء اللہ تارڑ صاحب کرنا چاہیں تو ان کو میں نے ہنٹ دے دیا ہے، تو وہ کوئی موقع تو جانے دیتے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، یہ ضرور کریں تارڑ صاحب، ٹرائی کریں۔ اور ناظرین، بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سی آئی اے کو اس معاملے میں ٹریپ کیا گیا ہے، اور سی آئی اے کے کہنے پر ہی صدر ٹرمپ نے اپنے انتہائی اہم اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں اس گرفتاری کا ذکر کیا ہے۔ امریکی صدر کو یقین دلایا گیا تھا کہ یہ دہشت گردی کی کمر توڑنے کے حوالے سے گیم چینجر قسم کی گرفتاری ہے۔ اب یہ بات بھی امریکی حلقوں میں زیر بحث ہے کہ کیا جان بوجھ کر صدر ٹرمپ کو سی آئی اے نے الو بنایا ہے عوام کی نظر میں گرانے کے لیے، اور فوری طور پر اس غبارے میں پن مار دی گئی ہے، یا سی آئی اے کو بھی الو بنایا گیا ہے؟
اس بات پر ابھی امریکہ میں سفارتی حلقوں میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس گرفتاری پر فوری طور پر تو پاکستانی حکام کا برملا شکریہ ادا کر دیا تھا، مگر اب شریف اللہ داعش کا ماسٹر مائنڈ نہیں نکلا۔ صدر ٹرمپ اپنی اس سبکی کا بدلہ CIA سے کیسے لیں گے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کو ماموں کیوں بنایا۔ صورتحال جو بھی ہو، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کوئی اچھی خوش کن صورتحال نظر نہیں آ رہی۔